واقعی جنتی ہو تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا جو اس وقت پوری دنیا کے اندر دنیا میں بسنے والے انسانوں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو فائدہ مند بنا کر پیش کر رہا ہے، وہیں پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں، غلط باتیں اور غلط دین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ کہیں پر قرآن کے نام پر، کہیں پر حدیث کے نام پر، کہیں پر کسی اور عملیات اور معمولات کے نام پر۔ انہی غلطیوں میں سے غلطی کئی سالوں سے رمضان المبارک کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جاتی ہے کہ جس شخص کی کئی سالوں کی نمازیں، بلکہ 700 سال تک کہا جاتا ہے، بلکہ 700 نمازیں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور پھر وہ ان تمام نمازوں کو پڑھ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے آسان سا نسخہ ہے اور اس نسخے کے لیے حوالہ دیا جاتا ہے حدیث کا۔ الیاذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص 4 رکعت نماز پڑھ لے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور دوسری رکعت کے اندر سورہ کوثر 15 بار، اسی طریقے سے دونوں رکعتوں میں 4 رکعتوں کے اندر یہ 4 رکعت والی نماز مکمل کر لے تو اس آدمی کی یہ 70 سال کی یا 700 نمازیں اس سے بالکل معاف ہو جائیں گی، اور اس کو کوڈ کیا جاتا ہے حدیث کے ساتھ۔ لہذا یہ بات بہت ذہن نشین کر لینی ہے کہ اس طرح کی حدیث کی کتابوں کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس طرح کی حدیث بنا کر آگے شیئر کر لینا، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو یا کوئی اور سوشل میڈیا کی کوئی ویب سائٹ ہو، وہاں پر اس پوسٹ کو شیئر کرنا ہی گناہ ہے۔ بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کی جانب کوئی بات منسوب کر کے بیان کرے حالانکہ وہ حدیث نہ ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ہم جو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور دیگر سوشل میڈیا کی ویب سائٹوں پر اس طرح کی پوسٹیں پوسٹ کر لیتے ہیں، یہ ایسا آدمی اپنے بارے میں اور اپنے لیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی حدیث نہ تو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور نہ کسی عالم نے اس طرح کی کوئی بات بیان کی ہے۔ اگر ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی بات آ جاتی ہے، ہم شیئر کرنے والے کو سمجھائیں یہ غلط، 100% غلط ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ نمازیں اس طرح سے معاف نہیں ہوں گی، بلکہ نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھیں گی، ادا ہو یا قضا ہو۔ اگر کسی آدمی کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو اس کے لیے شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ ماضی کی تمام نمازوں کو اکٹھا کر لے، ایک اندازے کے مطابق۔ فرض کر لو 20 سال کا جوان 15 سال میں بالغ ہو گیا، 20 سال میں آ کر اس کو یہ ہوش آ گئی مجھے 5 سال کی نمازیں رہ گئی ہے، یا کوئی بندہ 40 سال 50 سال کے بعد اس کو رجوع اللہ کی توفیق مل جاتی ہے، ایک تو وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے گا، نمازوں سے بھی توبہ کرے گا کہ جو مجھ سے چھوٹ گئی ہیں، کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ شروع کرے گا اپنی ماضی میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو قضا پڑھنا شروع کر دے گا۔ وہ نفل کی جگہ، تہجد کی جگہ، اشراق کی جگہ، اوابین کی جگہ، تمام نوافل کی جگہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ساری نمازیں پڑھ لی تو الحمدللہ، اور اگر موت نے آ کر اس کو پکار لیا اور موت کے منہ میں چلا گیا تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چونکہ یہ بندہ توبہ بھی کر چکا تھا اور قضا نمازیں پڑھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا،
अचानक इसको मौत आ गई, वक्त इसका पूरा हो गया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उसकी नमाज़ों को माफ़ कर देगा, जो बकिया उसके ज़िम्मे रह गया होगा अल्लाह उसको माफ़ करेगा। लेकिन ये जो जुमातुल विदा के बारे में ये हदीस मन घड़त बयान की जाती है, इससे हमें एहतियात करना चाहिए। और जो हमारे दोस्त साथी इस तरह की पोस्टें पोस्ट करते हैं, उनको बहुत प्यार मोहब्बत के साथ समझाना चाहिए कि ये कोई हदीस नहीं है। हमारे बहुत सारे अनजान साथी है जो इसको सवाब समझ कर आगे शेयर करते हैं, और आगे से जो इसको देखता है या पढ़ता है वो फ़ौरन इस बंदे के ऊपर कुफ्र के फतवे लगा देता है। ये हमारी बदकिस्मती है, दीन से लाइल्मी है और दीन से दूरी है, जिसकी वजह से हम बेतुकी बातों को भी दीन समझ बैठते हैं। लेकिन अनजाने में अगर कोई आदमी ऐसा करता है अल्लाह उसको माफ़ करेंगे, और जानने वालों को समझाना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी वाकई जानबूझकर ये मालूम होने के बावजूद कि ये कोई हदीस नहीं है, मन गढ़त बात है, फिर भी आगे शेयर कर रहा है, तो फिर इसके लिए सख्त वईद है। अल्लाह पाक हमें ऐसी बेतुकी बातों को शेयर करने से और फैलाने से हम सब की हिफाजत फरमाए, और दीन के सही रास्ते पर अमल करने की, चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।